تعلیم میں کچھ حاصل کی ہے یا نہیں؟ کیا بس ہمارے دشمن انگریزوں کی زبان اور لباس سے آپ کو محبت ہے؟ تعلیم تو حاصل نہیں کیا لیکن تھوڑی بہت دین کی معلومات مجھے بھی ہے. آخر مسلمانوں کی لسٹ میں ہمارا بھی تو نام آتا ہے نا. لیکن آپ نے تو مسلمان ہو کر بھی سلام کا جواب غلط دیا. وعلیکم السلام نہیں بولا جاتا بلکہ وعلیکم السلام بولا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے ہمارے پردادا ایسا ہی بولا کرتے تھے. خیر کوئی بات نہیں, آپ نے میری اصلاح کر دی, بہت بہت شکریہ. رشید بھائی آپ نے تو کہا تھوڑی بہت دین کی معلومات مجھے بھی ہے. تو آپ سے ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو اسلام کے کلمے یاد ہے تو صرف پہلا کلمہ سنا دیجیے. ہاں بالکل یاد ہے, لو ابھی سناتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے رشید بھائی تم یہ کیا اٹھا پٹک کر رہے ہو؟ تم نے تو کلمہ توحید میں اتنے سارے غلطیاں کر ڈالی. ذرا میرا چھوٹا دوست شہید سے 2-3 کلمے سن لو. بھی میرے ساتھ مکتب میں دینی تعلیم حاصل کرتا ہے. سنا دو شہید. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سنا آپ نے اسلام کے کلمے, اور یہ بھی سنو کہ یہ سب دین کی باتیں ہم کو ہمارے مکتب مدینہ مسجد میں ہمارے استاد صاحب پڑھاتے ہیں. ماشاء اللہ, بڑی خوشی کی بات ہے. اور کیا آپ کو وضو اور غسل کے فرائض بھی یاد ہے یا نہیں؟ جی ہاں, بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. اگر آپ بلکہ ہم لوگوں کو تو میت کو وضو کرانے اور غسل کرانے کے طریقے بھی یاد ہے. اگر آپ کی خواہش ہو تو ابھی سنا سکتے ہیں. نہیں سعید بھائی, یہاں پر کسی کا انتقال تھوڑی نہ ہوا ہے. آپ صرف زندہوں کے لیے وضو اور غسل کے فرائض ہی سنا دیجیے. اچھا تو ٹھیک سنیے. وضو میں 4 فرض ہے. نمبر 1, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر 2, دونوں ہاتھوں کو کونوں سمیت دھونا. نمبر 3, سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا. نمبر 4, دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ہے وضو کے فرائض. اب غسل کے فرائض سنیے. غسل میں 3 فرض ہے. نمبر 1, منہ بھر کی کلی کرنا. نمبر 2, ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3, پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں گے نا, اس لیے کہ صرف یہ بتائیں نماز میں کتنے فرائض ہے؟ بھائی میں تو نماز جمعہ کے لیے خطبے کے وقت مسجد میں پہنچتا ہوں اور امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی مسجد سے نکل جاتا ہوں. لہٰذا آپ بتائیں گے تو مہربانی ہوگی. اچھا تو سنو, نماز میں کل 14 فرائض ہے. 7 فرائض نماز کے باہر اور 7 فرائض نماز کے اندر. 7 فرائض نماز کے بعد یہ ہے کہ نمبر 1, کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 2, بدن کا پاک ہونا. نمبر 3, جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4, سطر کا چھپانا. نمبر 5, نماز کا وقت ہونا. نمبر 6, قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7, نیت کرنا. نماز کے اندر 7 فرائض یہ ہے کہ نمبر 1, تکبیرۃ تحریمہ. نمبر 2, قیام. نمبر 3, قرات. نمبر 4, رکوع. نمبر 5, دونوں سجدے. نمبر 6, قاعدہ اختیار. نمبر 7, اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا. رفیق صاحب, کیا آپ اتحیہ اور درود شریف اور دعائے معصورہ سنا سکتے ہیں؟ کچا پکا سنا سکتا ہوں لیکن اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے. آپ سنائیں گے تو مہربانی ہوگی. شاباش رفیق دوست, تم نے تو کمال ہی کر دیا. خیر کوئی بات نہیں, لو سنو. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور. اب آپ سے میری ایک آخری خواہش ہے, وہ یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی چند آیتیں سننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے تو سنو, آپ بھی ہمارے جیسا قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور
للناس من الجنة والناس. सईद और शफीक साहब माशाल्लाह आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है और आपने बता दिया है कि दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा ईमान खतरे में पड़ सकता है। आज से मैं पक्का इरादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ हमारे मकतब मदीना मस्जिद में दाखिला लूँगा। आपके मकतब में दाखिला कब होता है, इसका टाइम टेबल क्या है? रफीक साहब, हमारे मकतब का निज़ाम स्कूल के औकात को देखकर बनाया गया है ताकि स्कूल की तालीम का भी नुकसान ना हो और दीनी तालीम भी हासिल हो। रहा आपका दाखिला तो आप अपने सरपरस्त या घर के किसी बड़े को लेकर रमजान बाद हमारे मकतब में हमारे उस्ताद साहब के पास आइएगा। इंशाअल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा। आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ये थे